الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وإن كان يقل ما لحق جلاله حمد الحامدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 40 نویہ کی ہماری مجالس چل رہی ہیں. انشاءاللہ اس میں آج حدیث نمبر 25 سے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. حدیث نمبر 25 ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ سارا کا سارا اجر و ثواب تو دولت مند لوگ لے گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مالوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی جن کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ بلا شبہ ہر مرتبہ تسبیح کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ تکبیر کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ تحمید کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ تحلیل کہنا صدقہ ہے، معروف کا حکم دینا صدقہ ہے یعنی نیکی کا، منکر سے روکنا صدقہ ہے یعنی برائی سے، اور تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ حرام جگہ اپنی شہوت پوری کرے گا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا، وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب اس نے اسے حلال جگہ پہ استعمال کیا تو وہ اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا. تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے نیکی کی راہوں کی کثرت، اور اس میں صدقہ کی مختلف صورتیں جو ہمارے دین میں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ پتہ چلتی ہیں. اس حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی اسی کے اندر ہے کہ بعض غریب صحابہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ تو صدقہ و خیرات دے کے اپنے مال و دولت کا صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل گئے، حالانکہ وہ ہماری طرح ہی نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن اس معاملے وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو ان کو اس چیز کا افسوس ہوا کہ نیکی کی راہ میں ہم ان سے پیچھے رہ گئے، اور ہمارے پاس چونکہ مال و دولت زیادہ نہیں ہے تو ہم خرچ نہیں کر سکتے، اور وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو گویا انہوں نے اس بات کا سوال کیا، ایک قسم کا رشک کیا ان کے اوپر کہ وہ کس قدر فضل والے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مال و دولت دیا اور اس کے ذریعے وہ ہم سے اس دوڑ میں آگے نکل گئے نیکی کی اور اللہ رب العزت کی رحمت پانے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرا طریقہ بتایا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ان کے قریب لا سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات کر کے ان کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں یا ان کے قریب ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اور بھی مختلف طریقوں سے تم پر صدقہ دینے کا
راستے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، انسان کا ہر مرتبہ تسبیح کہنا، یعنی سبحان اللہ جو وہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تسبیح کے ذریعے، یہ صدقہ ہے اس کی طرف سے۔ تو جتنے انسان تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے دن رات اٹھتے بیٹھتے، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کو ہر نقص سے عیب مانتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو اس طرح اس کو اپنے نامہ اعمال میں صدقہ کی کثرت کرنی چاہیے تسبیح کر کے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اور اسی طرح انسان کا تکبیر کہنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، یعنی انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اور اس طرح انسان کا الحمدللہ کہنا یہ اس کے لیے اس کے حساب سے صدقہ ہے، اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کام کر سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا جہاں نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے، اور عام دنوں میں مختلف اوقات میں بھی اس کو کرنا چاہیے، اپنے زبان کو اس سے تر رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح وہ بہت زیادہ اپنے نامہ اعمال میں صدقہ کی کثرت کر سکتا ہے اور اس کا اجر پا سکتا ہے۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور اسی طرح تحلیل کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تحلیل سے مراد ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے، جو کہ افضل الذکر ہے، سب سے بہترین ذکر، سب سے افضل، یہ بھی انسان اگر اٹھتے بیٹھتے سوچ اور جاگتے ہوئے اپنے اس ورد جاری رکھے تو یقیناً اس کے لیے بہت اجر کا اور صدقہ شمار ہوگا۔ اور اسی طرح وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صدقہ، نیکی کا حکم دینا یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ کسی شخص کو بھلائی کا راستہ دکھانا، اس کو نیکی کا راستہ دکھانا، اس کو اس بات پر آمادہ کرنا، اس کو اس راہ پر بلانا جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہوں، عام شخص ہوں، کوئی بھی ہو، نیکی کی بات بتا دینا، سمجھا دینا، سکھا دینا، اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دینا، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اسی طرح وَكُلِّ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، اور کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ کوئی اس کے سامنے کوئی برا عمل کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی، تو اس کو بہتر انداز سے، حکمت کے انداز سے سمجھا دے، روک دے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اگر وہ صاحب اقتدار ہے، صاحب سلطہ ہے، یعنی اس کے پاس پاور ہے، تو یقیناً وہ اپنی پاور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ سختی بھی کر سکتا ہے اپنے بچوں پر یا اپنے سے جو چھوٹے ہیں اس کے ماتحت، کہ وہ اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اسی طرح جو جتنی ذمہ داری اس کی ہے وہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روک سکتا ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور اسی طرح جو شادی شدہ ہے اس کا اپنی بیگم سے صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے اس کی طرف سے۔ تو صحابہ نے اس کو مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا شخص تو اپنی شہوت پوری کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں صدقہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو غلط طریقے سے پوری کرتا ہے اور ایسی راہ اپناتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے، تو اس کے لیے قابل مواخذہ ہے، وہ گناہ تصور ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی سمجھی جائے گی۔ تو جب بندہ اپنی شہوت کو حلال طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دی ہے اس کو ادا کرتا ہے اس کے ذریعے، تو وہ اجر کا مستحق ہوگا، وہ نیکی شمار ہوگی۔ تو یہ اس میں بتایا گیا کہ انسان اگر بہت زیادہ مالدار نہ بھی ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے اور ایسے لوگ جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے قریب پہنچ جائے، تو اس کو اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کر کے اپنے اجر کو بڑھانا چاہیے۔ اور اس کی مختلف طریقے ہیں یقیناً، جیسے کہ آگے بھی انشاءاللہ ایک حدیث میں آئے گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے کوئی چیز اگر نہ ملے صدقہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرے، مزدوری کرے، محنت کرے، اور اس سے جو اس کو کوئی فائدہ ملتا ہے وہ اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس سے صدقہ بھی کرے۔ پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو پھر وہ یہ نہ کر سکے، یعنی وہ محنت مزدوری کر کے
کما نہ سکے مال اور اس کو خرچ نہ کر سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوبِ، پھر وہ کسی ضرورت مند پریشان حال شخص کی مدد کر دے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ تو یار لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ وہ بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا کہ پھر وہ خیر کا حکم دے، یعنی لوگوں کو بھلائی کا نیکی کا حکم دے تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ پھر فرمایا لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، پھر اسے چاہیے کہ وہ برائی سے روکے اپنے آپ کو برائی کے کاموں سے بچائے، یہ اس کی طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ تو یہ انسان اس طرح کے صدقے بھی تو کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اگر وہ برائی سے اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں سے بچائے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان کو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ خیرات کا جو معاملہ ہے وہ بہت وسیع معاملہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کام میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی صدقہ کر سکتے ہیں۔ مثلا صرف مال و دولت کو خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے، اگر انسان اپنی ضرورت کی سے زائد چیزیں ہیں اس کے پاس، مثلا کپڑے ہیں، برتن ہیں، کتابیں ہیں یا اور ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ استعمال نہیں کرتا یا اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو صدقہ کرے، ایسے لوگوں کو دے جن کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے اس کے حق میں صدقہ شمار ہوں گی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ وہ پرندوں کا چارہ ڈال دے، اس کا کوئی اہتمام کر دے اپنی چھت پر، اپنے گھر میں، یا اس طرح اور جو جانور ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دے، بلیاں ہیں، کتے ہیں، جیسے ان کے لیے کوئی پانی وغیرہ کا استعمال کے لیے اس کو رکھ لے اپنے گھر کے پاس۔ تو یہ بھی صدقات کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے، اور اس کا جو دائرہ ہے بہت ہی وسیع ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو نیکیاں کرنے کا کس قدر شوق تھا، اور وہ کس قدر ان کے اندر جذبہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلے نیکیوں کے کام میں، خیر کی طلب میں، یہاں تک کہ ان کو اس بات سے رشک ہوا، تکلیف ہوئی کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اس معاملے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نماز روزہ تو ہمارے جیسے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنے پاس مال و دولت ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے اس صلاح میں آگے نکل گئے، اور ہمارے پاس چونکہ اتنا مال دولت نہیں ہے تو ہم یقیناً ان کی راہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیول تک۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف جانب راغب کیا کہ وہ یہ کام کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں، تمجید اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس کے ذریعے بھی وہ صدقہ کر سکتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے ہاں صدقہ شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 26۔ یہ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کیا، تمہارا دو آدمیوں کے درمیان عدل کر دینا، یعنی ان کے درمیان انصاف کرا دینا، صلح صفائی کرا دینا، یہ صدقہ ہے، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ تمہارا کسی آدمی کی مدد کرتے ہوئے اسے اس کی سواری پہ بٹھا دینا یا اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آج کل کے حالات میں بھی یقیناً یہ چیز ہو سکتی ہے، گاڑیاں وغیرہ کی صورت میں اچھی بات کہنا صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبہ، اپنے منہ سے اچھی بات نکالنا، یہ بھی صدقہ ہے بندے کی طرف سے۔ ہر وہ قدم جو تو نماز کے لیے اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تمہاری طرف سے، اور راستے سے تمہارا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر۔ اس کے اندر جو ورڈ یوز ہوا ہے سلامہ، یہ دراصل جوڑ کو کہتے ہیں، یعنی انسانی
جو جوڑ ہے اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی اور اس کی جو ہڈیاں ہیں ان کو جوڑنے والی جگہ ان کو جوڑ کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو سلامہ کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور جس کا احصاء، جس کا شمار ممکن نہیں ہے، جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور اس کا شکریہ تو یقیناً وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو کس قدر اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمارا چہرہ، ہماری آنکھیں، ہمارا ہاتھ، پاؤں، ناک اور ہمارے اور جسم کے اعضاء، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی نعمت ہیں۔ یہاں تک کہ جو یہاں تک کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں اس کے جوڑ بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر ہمیں رکھا، اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے سکتے ہیں، اور وہ صدقہ بھی کس طرح دے سکتے ہیں اس کی تفصیل ہمیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہم 2 لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا لیں، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، ہمارے جوڑ کی طرف سے۔ ہم کسی شخص کی مدد کر دیں کہ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھ رہا ہو تو یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، یعنی اس کے پاس اگر بہت زیادہ سامان ہے اور وہ اس کو لاد رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یقیناً گھوڑے خچر وغیرہ ہوتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی لوگ گاڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے، مثلاً کوئی شخص موٹر سائیکل پر ہے یا وہ گاڑی میں ہے اور وہ کمزور بھی ہے، وہ اتنا نہیں اس سے ہو رہا، تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں اس کے ساتھ لوڈنگ کے اندر، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ نہیں صرف سامان نہیں بلکہ کوئی بھی سامان ہو، گھر بار جیسے لوگ منتقل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اگر وہ کوئی سامان ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی ترتیب دینے میں، تو یہ آپ کی طرف سے، آپ کے جوڑ کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اسی طرح اگر آپ جو اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں گے، لوگوں کو خیر کی بات بتائیں گے، چاہے لکھ کر ہو چاہے میسج کے ذریعے ہو، یہ آپ کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا اللہ رب العزت کے نامہ اعمال، انسان کے نامہ اعمال میں۔ اور اسی طرح وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، انسان کا ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف بڑھاتا ہے یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور یہ کس قدر عظیم بات ہے، سبحان اللہ! انسان دن میں 5 مرتبہ تو کم از کم لازمی طور پر مسجد جاتا ہے، اور جب وہ اٹھاتا ہے اپنے قدموں کو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جتنا دور سے آتے ہیں مسجد چل کے، ان کے لیے یقیناً صدقے کی جو فضیلت ہے اس کے لیے ان کے لیے زیادہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث ہی ملتی ہے، حدیث کے اندر بعض صحابہ یا ایک قبیلہ مسجد نبوی کے قریب آنا چاہ رہا تھا، ان کے قریب آ کے رہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم اپنی جگہ پر ہی ٹھہرو، اور تمہارا مسجد تک چل کے آنا تمہارے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث ہوگا، صدقہ شمار ہوگا۔ اور تمیت الاذی عن الطریق صدقہ، یہاں تک کہ انسان کا کسی کی اپنی راہ پر جس پہ وہ چل رہا ہے کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو بھی ہٹا دے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، کوئی گن کسی نے پھینک دیا ہے اس کو ہٹا دے، یا اور اس قسم کی چیز جو جسوں کو تکلیف دینے والی ہے اس کو اگر وہ ہٹا دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کر دیتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور یہ ایمان کی بھی نشانی ہے، جیسے کہ ہم نے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں، تو ان میں سے جو سب سے آخری ہے وہ ہے تمیت الاذی عن الطریق، کہ تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ شمار ہوگا، جیسا کہ اس حدیث میں بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی راہ میں صدقہ دے سکتے ہیں۔ یعنی صدقہ دینے کے لیے صرف مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انسان صدقہ خیرات دے سکتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور یہ کتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ انسان کا تسبیح تحمید کہنا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، لوگوں کے درمیان فیصلے کر دینا، ان کی مدد کر دینا، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے صدقہ کی صورت میں ہمارے لیے جاری فرما دی ہیں، اور ہمارے لیے خیر کے بہت سارے دروازے کھول دیے کہ ہم ان سے گزر کے ان کو استعمال کر کے اپنے رب کے قریب پہنچ جائیں اور اپنے رب کی رحمتوں سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کی فضل پر اگر آپ غور کریں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور اپنی
جو کم مائگی ہے اور اپنی جو یوں کہہ لیجیے کہ اپنی طرف سے جو تقصیر ہے اس کا بھی ہمیں بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ سستی کرنے والے ہیں اور اپنے رب کا کما حق ہو شکر بھی ادا نہیں کرتے، نہ ہی ان راستوں کو اپناتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، جبکہ یہ بہت ہی آسان طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔